الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکرا فلیغیرہ بیدیہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، عزیز ترین نوجوان ساتھیوں اور پیارے پیارے معصوم بچوں، آج محرم الحرام کی 20 تاریخ ہے. ہم ایک نئے سال میں داخل ہو گئے. پچھلا سال 1446 ہجری کا سال تھا اور اب ہم 1447 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. ایک نیا سال ہے. میں آپ لوگوں کو بھی اور پورے عالم اسلام کو اس نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے، تمام دن اور تمام مہینے اور جتنے بھی سال ہیں سب اللہ پاک نے بنائے، لیکن چونکہ جو چیز سب سے پہلے آتی ہے اس کا مقام تھوڑا بلند ہوتا ہے. تو جتنے مہینے ہیں 12 مہینے، ان مہینوں میں سب سے پہلے جو مہینہ آیا وہ محرم الحرام کا مہینہ. اس لحاظ سے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے. اور محرم الحرام کی بہت ساری فضیلتیں اس کے علاوہ بھی ہیں. بہت ساری روایتوں میں الگ الگ باتیں پیش کی گئی ہیں، لیکن آپ کی جانکاری کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے چند باتیں میں مختصر سے وقت میں پیش کرتا ہوں. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ. اس کی شروعات اس وقت سے ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے. تو ہجرت کے وقت سے ہجری سال کی شروعات ہو گئی. اس کے تعلق سے جو روایتیں ہیں اس میں بہت ساری روایتیں ضعیف بھی ہیں، لیکن میں صرف ضمناً اس کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. یہی وہ مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. آپ جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے بھٹکایا، آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل کھا لیا، تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. لیکن جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا. ان کے جو الفاظ ہیں وہ اتنی پسند اللہ پاک کو آئے، اللہ نے اس الفاظ کو نقل کر دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پروردگار، ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہی وہ مہینہ بتایا جاتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا اور انہیں مصر کی حکمرانی نصیب ہوئی. اس لحاظ سے اس مہینے کی فضیلت ہے. اور ایک اور واقعہ اس مہینے سے جڑا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، جب انہوں نے اس وقت کے نمرود کے سامنے حق بات کہی، اسلام کی تعلیم پیش کی، سچائی کی طرف بلایا، تو اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا ان کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ پاک کا حکم نازل ہوا اور یہ آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی. اسی مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس ظلم سے نجات ملی، اس آگ سے نجات ملی. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. ایک اور واقعہ ہے اس مہینے کے تعلق سے جو بڑا اثر انگیز ہے، بعض روایتوں کی بات موجود ہے. یونس علیہ السلام
मछली के पेट में रहे और इन्हीं महीने में मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को सारे समुद्र पर निगल दिया। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रहमत इसी महीने में नसीब थी। एक और वाक़या है जो बड़ा मखसूस वाक़या है और जिस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि हर ज़माने में कोई न कोई नमरूद होता है, कोई न कोई फिरौन होता है, कोई न कोई शद्दाद होता है। हमारे ज़माने में भी फिरौनियत है, नमरूदियत है, शद्दादियत है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। उस ज़माने में बनी इसराइल के ऊपर बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे और वो इतना जालिम था अल्लाह की उस कौम के ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर, कि वो बनी इसराइल के बच्चों को ज़बह करवा दिया करते थे। छोटे बच्चों को, शेर खार बच्चों को जो माँ के गोद में दूध पीते थे, माँ की गोदों से छीन कर बच्चों को मार दिया जाता था। इतने सख्त दिल थे वो और इतना बड़ा जुल्म बनी इसराइल के ऊपर वो इस महीने में रिवा रखा जाता है। लेकिन आप देखिए बनी इसराइल कि उस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने जो तदबीरें की, अल्लाह पाक ने उसी फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फरमाई। ये भी एक बहुत अजीब और गरीब बात है। तो पूरा वाक़या चूँकि आपको पता है, मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना, लेकिन एक आखिर में एक वाक़या पेश आता है जो मैं इस महीने की मुनासिबत से आप नौजवानों के सामने, आप बच्चों के सामने पेश कर दूँ ताकि हमारा ईमान बढ़े, अल्लाह पाक की बेपनाह ताकत का एहसास पैदा हो और अल्लाह ताला किस तरीके से किस हालात में अपने बंदों की मदद करता है, ये बात हमें एहसास के हद तक पैदा हो जाए। जब बनी इसराइल के ऊपर फिरौन का जुल्म सितम बहुत बढ़ गया और ऐसा जुल्म सितम जिसकी तारीख इंसानी तारीख में नहीं मिलती, वो बच्चों को मारता था, औरतों को मारता था और बूढ़ों को बाकी रखता था। ऐसे माहौल में, ऐसे ज़माने में जब बनी इसराइल के साथ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उस वक्त अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से बाहर चले जाएं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर एक जालिम से बचने के लिए मिस्र से बाहर जा रहे थे। एक जालिम से बचते जा रहे थे अपना ईमान बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनें छोड़कर, अपनी जायदाद छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टियां छोड़कर, अपने करीबी लोगों को छोड़ के बनी इसराइल के लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके सिर्फ फिरौन के जुल्म से बचने के लिए जा रहे थे। अचानक साहिल समुंदर है, एक बड़ा समुंदर, दरियाए नील। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इस बात को लेकर बड़ी परेशान हुई, अब तो हम मारेंगे, अब हमारा क्या होगा? ये आगे समुंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है। बल्कि उस वक्त बनी इसराइल ने कहा कि मूसा अब तो हम पकड़ लिए गए, अब हमारा क्या होगा? तसव्वुर करें आप ऐसे हालात में कि जबकि पीछे दुश्मन का लश्कर है, आगे समुंदर है, कांटे मारता हुआ समुंदर है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह का मोजिज़ा उतरता है और यही महीना है जिसमें अल्लाह का ये अजीम मोजिज़ा रुनुमा हुआ। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अपनी लाठी को समुंदर पे मारो। कितनी अजीब और गरीब बात है ना, ये रास्ता मांग रहे हैं, बचने की दुआएं कर रहे हैं और अल्लाह पाक कह रहा है कि मूसा अपनी लाठी को समुंदर पे मारो, ये समुंदर तुम्हारे लिए रास्ता दे देगा। कोई बहस नहीं। ईमान और यकीन की आखिरी इंतहा देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की बात मानी, ये नहीं पूछा लाठी मारने से क्या होगा, लाठी मारने से क्या होगा, बल्कि फौरन लाठी समुंदर पे मारी और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि उस समुंदर ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को, उनके साथियों को रास्ता दे दिया। ये अल्लाह का बिल्कुल अजीब और गरीब मौजिज़ा है। तो जो लोग अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करते हैं, जो लोग अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां देते हैं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आज भी जिंदा है और आज भी अल्लाह के मौजिज़े नमूदार हो सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर मूसा जैसा ईमान पैदा हो जाए, तो रास्ता पैदा हो गया। और आप देखिए, बिल्कुल ये भी बिल्कुल अजीब व गरीब बात है कि वही समुंदर जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समुंदर से पार होने लगे। फिरौन ने कहा कि ये तो मेरी मिल्कियत है, ये तो मेरा समुंदर है, ये दरियाए नील मेरी, इसके पानी मेरे, ये ज़मीनें मेरी, ये मुल्क मेरा, मैं इसका बादशाह। जब इस समुंदर ने
موسیٰ کو راستہ دے دیا تو میرے لیے تو بالکل آسان ہے اس راستے کو پار کرنا، اور اپنے گھمنڈ میں آ کر وہ راستہ پار کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ اور یہ بات اب تمام لوگ جانتے ہیں، پوری انسانی تاریخ جانتی ہے کہ وہی سمندر جس نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو بچانے کے لیے راستہ دیا تھا، وہی سمندر فرعون اور اس کے ظالم سپاہیوں کی موت کی سبب بن گیا، پورا لشکر غرق ہو گیا، فرعون ڈوب گیا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو اللہ کی مدد کہیں بھی آ سکتی ہے، اللہ کی مدد کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کی مدد سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ محرم الحرام کے مہینے ہمیں تعلیم کیا دیتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے اندر ایمان پیدا کریں، یقین پیدا کریں۔ جب ہمارے اندر یوسف علیہ السلام والا ایمان پیدا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، جب ہمارے اندر یونس علیہ السلام کی طرح خاکساری پیدا ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی، جب ہمارے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسے یقین پیدا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، جب ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن کچھ جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمارے لیے ایک پیغام بھی لے کر آتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پہ چلنے والے بن جائیں، اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں۔ ویسے تو مسلمان میں ہوں، آپ ہوں، چاہے ہمارا گاؤں ہمارا علاقہ ہو، چاہے امت مسلمہ کے لوگ ہوں، اللہ کی مدد کے جو اسباب ہیں وہ بڑی موٹی سی بات ہے۔ اللہ کی مدد ایمان کی شرط ہے، یعنی جب ہمارے اندر ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ یہ بات بالکل یقین ہے نا؟ تو یہ ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جانیں گے کہ ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کو ناپنے کا پیمانہ سن لیجیے آپ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، ظلم ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ناانصافی ہو رہی ہے آپ کے سامنے، غلط ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ظالم دن بناتا پھر رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مشن ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ ظلم ہو رہا ہے تو طاقت کا ذریعہ روک دیجیے، ومن لم یستطع، اور طاقت سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فبلسانی، زبان سے کہیں غلط ہو رہا ہے، ومن لم یستطع فبقلبی، اور زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، چاہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہو، چاہے برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہو، چاہے یمن کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہو، چاہے لیبیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، چاہے عراق کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، چاہے دنیا بھر میں کسی بھی کونے میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ اگر غلط ہو رہا ہے، اس غلطی کو غلط سمجھنا، ظالم کو ظالم کہنا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ اللہ کی مدد کی کتنے مستحق ہوں گے۔ اور اگر ظالم کو ظالم کہنے کی طاقت نہیں ہوگی، برائی کے خلاف کھڑے ہونے کا مزاج نہیں ہوگا، چاہے برائی ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے محلے میں ہو۔ میں ایک موٹی موٹی سی بات بتاؤں، بچے بیٹھے ہوئے، برائی کیا ہے؟ برائی کے وقت زیرو سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو ہر گھر میں موبائل ہے، ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے، ہر ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے۔ آپ اپنے موبائل میں اگر غلط فلمیں دیکھتے ہیں، غلط گیمز کھیلتے ہیں، غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، برائی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اگر بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی کو منع کر دیجیے، آپ اگر باپ ہیں اپنے بیٹے کو منع کر دیجیے کہ تم موبائل میں جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان ہے، اور اگر آپ منع نہیں کرتے آپ اسی میں مگن ہیں، میں بھی وہ فلمیں دیکھ رہا ہے میں بھی فلمیں دیکھوں گا، وہ گیمز کھیل رہا ہے میں بھی گیمز کھیلوں گا، وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے میں بھی ویڈیوز دیکھوں گا، وہ شارٹ ویڈیوز دیکھ رہا ہے میں بھی شارٹ ویڈیوز دیکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ آپ دیکھیں، ہم ہندوستانی مسلمان، چاہے ہم گھروں کی بات کریں، محلوں کی بات کریں، گاؤں کی بات کریں، علاقے کی بات کریں، امت کی بات کریں، کیا عالم ہے ہمارا؟ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، گھروں میں امن سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں جی رہے ہیں۔ تو بڑا بنیادی کام یہ ہے، چاہے گھر کی بات ہو، محلے کی بات ہو، علاقے کی بات ہو، ملک کی بات ہو، یا پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کی بات ہو،
ہمیں 0 سے لے کر 100 تک اس بات کو سوچنا ہوگا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں محرم الحرام کے مہینے کی فضائل کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم یعنی صحابہ رسول اللہ اس مہینے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ وہ جو لوگ سحری کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے وہ تو روزہ رہتے ہی رہتے تھے، اور جو لوگ کسی وجہ سے سحری نہیں کھا پاتے تھے ان کے بارے میں حکم آیا کم سے کم اب نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہے نہ کچھ پینے کی ضرورت ہے۔ اور بعض صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم ان عاشورہ کے دنوں میں خاص طور سے 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے یا 10 ذی الحجہ کا دن ہے یا 10ویں اور 11ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے، ان تینوں میں سے کسی دن آپ روزہ رکھ لیں، 9 ذی الحجہ کا رکھ لیں، 10ویں ذی الحجہ کا رکھ لیں یا 11ویں ذی الحجہ کی بات کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں 9 محرم، 10ویں محرم اور 11ویں محرم، یہ جو 3 دن ہیں آپ 9 محرم کو رکھیں یا 10ویں محرم کو رکھیں، 10ویں محرم کو رکھیں یا 11ویں محرم کو رکھیں، آپ ان میں سے کسی بھی بات پر عمل کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس روزے کی جو فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ شہر اللہ المحرم، یہ محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث میں دیکھیں اللہ کے رسول نے 2 باتیں فرمائی، پہلے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد جو روزہ سب سے زیادہ افضل ہے وہ کیا ہے؟ محرم کے روزے، محرم الحرام کے مہینوں کے روزے۔ اس مہینے کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، خاص اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ان عاشورہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، یہ بڑی فضیلت کے دن ہے، اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کرتے تھے، اور اگر وہ بچے شام ہوتے ہوتے بھوک کی وجہ سے گھر والوں کو پریشان کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو کھلونے دے کر بھٹکایا کرتے تھے تاکہ بچے بھی روزہ رہیں۔ جس طریقے سے ہم رمضان کے دنوں میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، عاشورہ کے روزوں کا بھی خوب اہتمام کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں، یہ بات بڑی اہم ہے، میں صرف ضمناً اس بات کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی جانکاری میں یہ بات آ جائے کہ جو محرم کے فضائل ہیں، عاشورہ کے جو ایام ہیں، اس کا تعلق امام حسین کی شہادت سے نہیں ہے۔ محرم کے روزوں کی جو فضیلت ہے اس کا تعلق امام حسین کی شہادت سے، یہ اتفاق تھا یا ایک حادثہ تھا، یہ ایک واقعہ تھا۔ انہی ایام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن سیدنا کی شہادت اور محرم کے روزوں کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں، کہ لوگ محرم کے ان 10 دنوں کو خاص طور سے بڑا منحوس سمجھتے ہیں، اور لوگ ان دنوں میں شادیاں نہیں کرتے، کوئی شادی وادی ان دنوں میں نہیں ہوتی، بھی محرم چل رہا ہے، محرم چل رہا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو فضیلت کے ایام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، فضیلت کے دنوں کو منحوس دن قرار دینا یہ بات مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہر واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، خاص طور سے امام سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پورا واقعہ ہے، فرعون سے ظلم سے ملنے والی جو نجات ہے، یہ واقعہ بھی ہم کو پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کریے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، ظالم فرعون سے نجات دیا، سمندر کے ذریعے راستہ بنا دیا، وہ اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے۔ جو موسیٰ کا رب ہے وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے۔ جس نے موسیٰ کو ظالم فرعون سے نجات دی، وہ ہمیں بھی وقت کے ظالموں سے نجات دے گا۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں وقت کے ظالموں سے نجات دے دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی، اور ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق اور طاقت دے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔